بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک انالیسس گروپ. دوستو, آج کی ہماری ویڈیو جو ہے پچھلی ویڈیو کی کنٹینیویشن ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ نیا ورلڈ آرڈر کیا آ رہا ہے, نیو ورلڈ آرڈر کیا آ رہا ہے, ورلڈ آرڈر سے ہمارا مطلب کیا ہے اور وہ کیا فیکٹرز تھے جنہوں نے جو ہے پچھلے آرڈر تک ہمیں پہنچایا, اور پھر وہ کیا فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے پچھلا آرڈر چینج ہو کے ایک نئے آرڈر کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. آج ہم گلوبل نہیں بلکہ ایک خطے کو پکڑیں گے اور جس کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے مڈل ایسٹ کے جو پولیٹیکل آرڈر ہے اس کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد عثمانی خلافت جو ہے اس کا اختتام ہوا, اور پھر فرانس اور برٹن نے مل کے بندربانٹ کی علاقوں کی مڈل ایسٹ کے, جس میں کچھ نئی ریاستیں بھی آئیں, جیسے جارڈن کی نئی ریاست آئی. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ لبنان کی بھی ایک نئی ریاست بنائی گئی. جو جارڈن تھا وہ بھی سیریا کا حصہ کہلاتا تھا, اور جو لبنان تھا وہ بھی ٹریڈیشنلی سیریا کا ہی حصہ تھا. ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سوشلسٹ بلاک ورسز کیپٹلسٹ بلاک جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا, اور ہم نے دیکھا کہ اس عرصے کے اندر جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر دو طرح کی حکومتیں تھیں. یا تو وہ مونارکس تھے جن کو سپورٹ کر رہا تھا کیپٹلسٹ بلاک لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یا پھر عرب نیشنلسٹ پروگریسو رجیمز تھیں جن کے پیچھے سوویت یونین کی سپورٹ تھی. ان عرب نیشنلسٹ جو رجیمز تھیں ان کے اندر جمال عبد الناصر جو ہیں وہ ایجپٹ کے اندر, حفیظ الاسد جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں سیریا کے اندر, اس کے علاوہ صدام حسین ہمیں نظر آتے ہیں عراق کے اندر, اور لیبیا کے اندر کرنل قذافی ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ پورا عرصہ جو تھا یہ بیسیکلی سوشلزم ورسز یعنی کہ پروگریسو سیاست ورسز مونارکیز تھا. لیکن اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ جہاں پہ اسرائیل کی بات آتی تھی تو وہاں پہ یہ دونوں بلاکس ہمیں ایک ساتھ تقریباً نظر آتے تھے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی سوویت یونین کا کولیپس ہوا اور سوشلزم جو ہے وہ وڈرال کی طرف آنا شروع ہوا, تو یہ جو ایجپٹ خاص طور پہ اس کی میں پہلے بات کرتا چلوں کہ ایجپٹ جو تھا وہاں پہ تو 79 کے اندر 73 کے عرب اسرائیل کے وار کے بعد 79 کے اندر کیمپ ڈیوڈ ریکارڈ ہوا تھا. اس کے بعد سے ہی وہ سوشلزم سے طائب ہو کے جو ہے امریکہ کے قریب آنا شروع ہو گیا تھا, کیپٹلزم کی طرف آنا شروع ہو گیا تھا اور کیپٹلسٹ بلاک میں آ چکا تھا. جبکہ کولیپس آف سوویت یونین کے بعد ہم نے دیکھا کہ قذافی نے بھی جو ہے اپنے آپ کو نئے نظام کے اندر فکس کرنے کی کوشش کی. صدام حسین جو ہے جسے یوز کیا گیا ایران کے خلاف, پھر اسے شے دی گئی کہ وہ کویت پہ حملہ کرے تاکہ وہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر انٹرونشن کا جو ہے موقع ملے اور آگے کے حالات کو انجینئر کرنے کے لیے ایک بیس جو ہے وہ ہاتھ میں آ جائے. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو سب سے بڑا ظلم ہوا تھا وہ ہوا تھا کردوں کے اوپر. کرد قوم آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی کردش ٹرائب سے تھا. ان کو 4 ممالک کے درمیان جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا گیا, جو سیریا, اس کے بعد ٹرکی, اس کے بعد آپ کا عراق اور پھر ایران. اور ایسے حالات ان رجیم نے بنائے کہ یہ اپنے حقوق کے لیے لڑنے پہ مجبور تھے, اور ہر جگہ پہ اریٹیشن پھیلانے کے لیے ان کو یوز کیا گیا. سیریا جو ہے وہ کردوں کو کافی دیر تک جو ہے استعمال کرتا رہا ٹرکی کے خلاف, اور لیکن 1998 کے اندر معاہدہ ایدنا ہوا جس کے بعد جو سیرین رجیم تھی انہوں نے کردوں کو استعمال کرنا جو ہے ٹرکی کے خلاف ختم کر دیا. اسی اسنا میں اسرائیل نے گریونسز کو جتاتے ہوئے ہاتھ پکڑ لیا, اور ہم جانتے ہیں کہ 2003 کے اندر بی بی سی کی ویب سائٹ کے اوپر ایک رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کرد جو ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا صدام حسین کے خلاف. صدام کی اپنی بھی غلطیاں تھیں, اس کو شے دی گئی اور اس نے اس پاور کے نشے کے اندر, ایبسولوٹ پاور کے نشے کے اندر جہاں پہ کردوں کا قتل عام کیا, وہاں پہ اس نے بہت سے مظالم ڈائے جو کہ پوسٹ عراق انویژن کے جو حالات بنے, جو گلف جو آرڈر بنا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ بنے. اب ہوا یہ کہ جو
عراق کی انویژن ہوئی، عراق نے کویت پہ حملہ کیا، اس کے بعد امریکہ نے جس طریقے سے عراق کو ایک پوٹینشیل والا ملک تھا، عرب دنیا کے اندر پروگریسو ملک تھا، لیکن جو کویت کے بعد اس کے اوپر پابندیاں لگیں، آئل کا ایک بہت بڑا پروڈیوسر تھا، اس کی اکانومی کا بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا۔ 9/11 کے افسوسناک واقعات ہوئے، جس کے بعد امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اتحادیوں کے ساتھ مل کے اور طالبان رجیم کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد فوراً بعد سے ہی ایسی خبریں میڈیا میں پلانٹ ہونی شروع کر دیں جن سے یہ لگتا تھا کہ صدام حسین جو ہے وہ اٹامک بام بنا رہا ہے۔ حالانکہ 1980s کے ارلی 1980s کے اندر اسرائیل نے جو ان کا اٹامک پلانٹ تھا عراقیوں کا، اسے اسرائیلی ایئر فورس نے تباہ کر دیا تھا۔ ابھی بھی یہ جھوٹی خبریں تھیں جو ان نون سورسز سے آتی تھیں، پھر وہ اتنا بولا گیا کہ ایک کنسنسس بن گیا کہ عراق کی رجیم جو ہے وہ بہت خطرناک ہے ورلڈ گلوبل پیس کے لیے، اور اسی پریٹیکسٹ کے اوپر جو ہے 2003 کے اوپر عراق کے اوپر قبضہ کیا گیا اور صدام کو ہٹا دیا گیا۔ اچھا، صدام کو ہٹانے کے بعد بیسیکلی ایک نئے ڈس آرڈر نے جو ہے وہ جنم لیا۔ کئی ہزار فوجی امریکی بھی وہاں پہ اور اتحادی مارے گئے، لیکن جو اس نے مدد کی وہ یہ کی کہ اس ڈس آرڈر سے ایک نئے آرڈر کی بنیاد رکھنے میں عالمی طاقتوں کو مدد ملی۔ مثلاً مسلمانوں کا عرب، یہ جو مڈل ایسٹ کا ایریا ہے، اس میں بلکہ مینا کو بھی ہم کر لیتے ہیں، مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ، اس کی کچھ فالٹ لائنز ہیں جو خاص طور پہ جزیرۃ العرب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران کو بھی اگر ہم اس میں شامل کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ قومیں آباد ہیں، مثلا پرشین ہے ایران کے اندر آباد ہیں، کرد بہت بڑی قوم ہے، اور عربز ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور ریلیجس ڈیوائڈ بھی ہے جس کے اندر شیعہ ورسز سنی جو ہے آئیڈیالوجی کا بھی ٹکراؤ ہے۔ جب عراق فتح کر لیا امریکہ نے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان ڈویژنس کو تحریک دی گئی۔ اس میں رابرٹ فسک جو ہے اپنے کالم میں لکھتے ہیں، 2004-05 کے اندر یہ غالباً شائع ہوا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں آیت اللہ سستانی سے ملنے کے لیے گیا تو وہاں پہ امریکن وفد آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی حالات ہاتھ سے نکلے، ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ لوگ ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم امن قائم کر سکیں، جس پہ آیت اللہ سستانی نے ایک کوائن نکالا اور اس کو کہا اگر اس کوائن کا ایک سکہ مٹا دیا جائے تو کیا اس سکے کی ویلیو رہے گی؟ جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے کہا کیسے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے خلاف اپنے آپ کو استعمال کرنے دیں گے؟ آئیڈیالوجی تو بہت اچھی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر بھی کچھ پولیٹکس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ یہ اختلافات بڑھتے گئے۔ اب مڈل ایسٹ کی جو ہمیں جو نیا آرڈر نظر آ رہا ہے، پہلے تو میں آؤں گا کہ وہ آئیڈیالوجیکل اور ریشل اعتبار سے، کیونکہ ہنٹنگٹن نے جو ایک پریڈکشن کی تھی کہ آگے مستقبل کے کانفلکٹ جو ہیں وہ ریشل اور آئیڈیالوجیکل بنیادوں پہ ہوں گے۔ تو اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف کرد ہیں، دوسری طرف اہل تشیع ہیں، تیسری طرف سنی ہیں، اور ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے آپس کے ڈفرینسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ مثلاً کرد ورسز عرب کر لیں آپ، اچھا اس کے بعد شیعہ ورسز سنی کر لیں، تو اس ساری ڈویژن کا فائدہ جو ہے وہ ایک واحد پاور کو ہو رہا ہے جو کہ ہے اسرائیل۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے امریکہ اوور ویلمنگ پاور تھی سوویت یونین کے بعد، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چائنا ہے وہ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے بہت افیکٹولی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر پینیٹریٹ کر رہا ہے۔ حال ہی کے اندر جو معاہدہ ہوا ہے ایران کے ساتھ، ایران اور چائنا کا $400 بلین کا، وہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جس سے آگے کا جو ریجنل آرڈر ہے وہ مزید مستحکم ہوگا اور ڈیفائن ہوگا۔ اس کے اندر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اور میں ایک بات بتا دوں کہ جو افواہیں اٹھتی ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا ایک افواہ اٹھتی ہے۔ افواہوں کے اندر جو خاص طور پہ ویسٹ کی طرف سے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اپنا کچھ جزیرہ ملٹری بیس کے طور پہ چائنا کو دے گا۔ اگر چائنا گلف میں آ جاتا ہے تو یہ دوسرا جو پول ہے، یعنی کہ امریکن جو سائٹ اینڈ الائز ہیں، ان کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا۔ اسی طریقے سے عراق بھی PRI کا ممبر بن چکا ہے اور سیریا کے بارے میں بھی ہے۔ پچھلے سال کی مانیٹر کی خبر ہے جس کے مطابق عراق اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا تھا جو کہ ایک ریل لنک بچھا رہے ہیں جو کہ اسی عبور کا یا PRI انیشیٹو کا حصہ ہوگا۔ یہ بھی خبریں چائنیز میڈیا کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جس طرح کا معاہدہ ایران کے ساتھ ہوا ہے، سعودی عرب خود جس کی اکانومی اس وقت بڑے خطرناک مقام پہ پہنچ چکی ہے، وہ بھی شاید جلد ہی معاہدہ کر لے
چائنا کے ساتھ. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک استحکام لے کے آئے گا، جبکہ دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ اپنا فٹ ہولڈ چاہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر جو ہے پہلے قطر میں، اسی طرح ان کا جو 9th فلیٹ غالباً وہ بحرین کے اندر اسٹیشنڈ ہے. امریکہ ہر حالت میں یہاں پہ روکنا چاہتا ہے کہ چائنا اور رشیا پینیٹریٹ نہ کریں، لیکن دونوں ممالک بہت افیکٹولی کر رہے ہیں. جہاں تک سیریا کی بات ہے، سیریا بہت اہم ہے. اس میں ایک اور میں بات آپ لوگوں کے ساتھ کرتا چلوں کہ عرب سپرنگ کو بہت زیادہ ایڈورٹائز کیا گیا کہ یہ ایک اویکننگ کی لہر تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اویکننگ کی لہر نہیں تھی، یہ بلکہ ایک پلانڈ اور انجینئرڈ لہر تھی، جس کا مقصد ایک پریشر کوکر جس طرح ہوتا ہے نا، جب اس میں گیسز زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اس کے پھٹنے کا ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ ویٹ اٹھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ گیسز باہر نکلیں اور پریشر کوکر محفوظ رہے. اسی طرح عرب ممالک کے اندر کرپشن اور جو کچھ چل رہا تھا، جو ایک ریپریشن چل رہی تھی، اس کے خلاف لاوا ابل رہا تھا. ہوا یہ کہ ایک پلان طریقے سے اس لاوے کو تھوڑا سا نکلنے دیا، جب وہ گیسز نکل گئی تو دوبارہ سٹیٹس کو بحال کر دیا گیا. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو نظر آتی ہے ایجپٹ کے اندر، جہاں پہ صدر مرسی آئے اتنے پروٹیسٹ، اتنی قربانیوں کے بعد، لیکن ود ان سال 1.5 سال کے اندر ان کا تختہ الٹ دیا گیا اور سیسی اور وہی نظام عالمی جو ہے، جو ریجنل نظام تھا، وہاں پہ سٹیٹس کو بحال کر دیا گیا اور سیسی نے وہاں پہ قبضہ کر کے مرسی کو ختم کر دیا. اور وہ جو ایک تھریٹ اخوان کے نام کا نکل رہا تھا، اس کو کافی عرصے کے لیے دبا دیا. اب کئی سال لگیں گے، کئی دہائیاں لگیں گی دوبارہ اس لیول پہ عرب قوم کو اٹھنے کے لیے. تو اسی طریقے سے ایران اب جب سے یہاں پہ خاص طور پر رشیا سیریا کی طرف آئیں گے، کیوں سیریا امپورٹنٹ ہے اور وہاں پہ اس وقت امریکہ کیوں انٹروین کر رہا ہے، حالانکہ اس کا کام نہیں ہے. وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ٹارٹرس کے اندر ایک پورٹ ہے سیریا کا، جو کہ رشیا کے زیر کنٹرول ہے. اسی طرح لٹاکیا جو ہے، اس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایران وہاں پہ اپنا پورٹ، اپنی بیس بنائے گا. اب بات کی ہے کہ سیریا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا. یہ باتھسٹ رجیم جب یہاں پہ تھی 1970 سے عوام جو ہے اسد رجیم کے خلاف لڑ رہی تھی. اور 1980s کے اندر آپ کو پتہ ہے جو میسیکر آف کیا نام ہے، ہما، بہت مشہور ہوا. 70-80 ہزار جو ہے سیرینز کو خود ان کے لوگوں نے، ان کی حکومت نے مار دیا. تو وہی مسئلہ، اسی فالٹ لائن کو جو ہے، جو ایک مسئلہ تھا، اس کو اٹھایا گیا. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 کے اندر جو ہے ڈمشق سپرنگ کے نام سے ایک شروع ہوئی تھی. اچھا، اس میں تھا کہ انٹلیکچوئلز نے ڈیبیٹ کرنی شروع کی تھی، اور جب یہ حفیظ الاسد مرا اور یہ بشار آیا تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اب شاید وہ ڈیبیٹس کی وجہ سے کچھ ریفارمز لائی جائیں گی، لیکن وہ ریفارمز نہیں لائی گئی. پہلے تو اسے اپریشیٹ کیا بشار نے، اور پھر بہت بے دردی سے ان انٹلیکچوئلز کو، ان آرٹسٹوں کو راہ راست سے ہٹا دیا گیا. اگر اس زمانے کے اندر ان کے وہ مطالبات مان لیے جاتے تو شاید جو ہم نے دیکھا، جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، اس حالات تک نہ بات پہنچتی. تو رشین بھی وہاں پہ موجود ہیں، ایرانی بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور اب جو ہے کیونکہ چائنیز جس طرح کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی. اچھا، یہاں پہ ایک میں بات بتاتا چلوں کہ ٹرکی جو ہے، ٹرکی بھی اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے، اپنے جو اس کا حق بھی ہے اور تاریخی ورثہ بھی ہے، اس کے لیے دوبارہ جو ہے عثمانی خلافت کی ریوائول یا جو ترکوں کے ریوائول کی طرف جا رہا ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹرکی بہت بولڈ کھیل رہا ہے. اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عراق انویژن کے جب فیصلہ ہوا تھا تو ٹرکی نے کہا تھا کہ آپ کردوں کو استعمال نہ کریں کیونکہ وہ بعد میں ہمارے لیے کریں گے. امریکہ نے انکار کیا تو ٹرکی نے اپنی ایک بھی کوئی بیس نہیں دی تھی عراق انویژن کے لیے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ 2003 کے اندر ہی ٹرکی کے کچھ فوجی گرفتار کیے تھے عراق کے اندر، جو کہ کاؤنٹر جو ٹیررزم کہہ لیں گے، انسرجنسی آپریشن کے حوالے سے وہاں پہ موجود تھے. ان کو بلائنڈ فولڈ کیا گیا، جانتے ہوئے بھی کہ یہ الائی کے دوست، ہمارے دوست ملک ہیں. امریکنز نے ان کے ساتھ بہت ہی غلط قسم کا رویہ رکھا اور 40 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب آزاد فورن پالیسی اور آزادی کے حامی صدر رجب طیب اردوان جو تھے، ان کی پالیسی کے اندر پھر چینج آنا شروع ہوا اور نیوٹرلٹی کی طرف آنے شروع ہو گئے. اس وقت ٹرکی جو ہے اس کا ایک مسئلہ تو چل رہا ہے سائپرس کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ جب سائپرس کے اوپر بھی ترک سپریوٹس کے ساتھ زیادتی شروع ہوئی، ٹرکی کو انٹروین کرنا پڑا، تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور اس کے یورپی الائز نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا.
اور ابھی بھی جو ہے کیونکہ ایک پائپ لائن بچھ رہی ہے جس کو امریکن کمپنی جو ہے وہ فائنینس بھی کر رہی ہے، امریکن حکومت سپورٹ بھی کر رہی ہے، جو اسرائیل سے گیس لے گی اور ایجپٹ بھی اس میں شامل ہے اور یہ اٹلی تک جائے گی۔ بیسیکلی امریکنز اس گیس لائن کے ذریعے یہ کچھ چاہ رہے ہیں کہ اس گیس لائن کے ذریعے جو یورپ کا انحصار ہے رشیا سے وہ ختم کیا جا سکے، تو اس وجہ سے یہ بنا رہے ہیں۔ جب اس کے اندر ایریٹنٹ بن کے آ گیا ہے اب ٹرکی، اسی طریقے سے ٹرکی اپنے مفاد کے اندر کردوں کے خلاف جو کہ ان کے دوست ہیں، ان کے الائی ہیں، آپریشن بھی کر رہا ہے سیریا کے اندر بھی اور عراق کے اندر بھی۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہے وہ لیبیا کے اندر ٹرکش رول ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ٹرکی کو بڑا ولن بنا کے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ ٹرکی انٹرنیشنل لاء کے مطابق وہاں کی جو ایک جینون رجیم ہے، یو این ریکگنائز رجیم آف جی این اے جو ہے اس کی مدد کر رہا ہے، جبکہ ہفتر جو ہے وہ آپ کو پتہ ایک آؤٹ لا بھاگا ہوا تھا، قذافی کے ساتھ تھا کبھی، آج اس کی ایجپٹ اور دوسرے جو عرب ممالک ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو نیا نظام ہے اس کے اندر اب ایک طرف پرو امریکن ہوں گی ریاستیں اور دوسری طرف پرو رشیا اور چائنا ہوں گی، اور چائنا کافی حد تک اپنی مخالفت کو اپنے جو ایک اچھی اور ایک وہ سافٹ پاور کے ذریعے جو ہے نیوٹرلائز کر رہا ہے اور کرنے میں کامیاب ہوگا۔ چائنا کا اس ریجن کے اندر آنا بذات خود ایک جو ہے اس خطے کے لیے، امن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اسی کے اوپر میں آج کی ویڈیو کا جو ہے اختتام کروں گا۔ کچھ کوسچنز ہوں تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ کل جو ہم ویڈیو کریں گے وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ریجنل آرڈر تبدیل ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم ایک اور ویڈیو کریں گے جو فار ایسٹ کے ساتھ ڈیل کرے گی اور ای یو کے ساتھ۔ تو اس وقت تک مجھے محمد بلال افتخار خان کو اجازت دیجیے، اور جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، آپ کو یہ لگا اس میں اچھی انفارمیشن تھی، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور یہ جو بیل کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کیجیے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے۔ اس وقت تک، اگلی ویڈیو تک، مجھے محمد بلال افتخار خان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔